اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآیۃ لہم الارض المیتہ احییناها واخرجنا منها حبا فمنه یأکلون وجعلنا فيها جنات من نخیل واعناب وفجرنا فيها من العیون لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صديق لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون اور ان کے لیے اس زمین میں ایک نشانی ہے جو مردہ ہو چکی ہے، ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس سے غلہ اگائے تو وہ اس کی خوراک سے کھاتے ہیں، اور ہم نے اس زمین میں کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کیے اور ہم نے اس میں سے چشموں کو جاری کیا تاکہ وہ اس کے پیداوار سے کھائیں، حالانکہ ان کے ہاتھوں نے اس سلسلے میں کوئی کام نہیں کیا۔ کیا یہ لوگ اب بھی شکر ادا نہیں کریں گے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے، ان چیزوں کی بھی جو زمین اگاتی ہیں اور خود ان کے جانوں کی بھی، اور ان چیزوں کی بھی جن کا ان کو ابھی علم بھی نہیں ہے، اور ان کے لیے رات میں بھی ایک نشانی ہے کہ ہم رات سے دن کے چھلکے کو اتار دیتے ہیں تو یکایک وہ اندھیرے میں ہو جاتے ہیں، اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چل رہا ہے۔ یہ اس ذات کا مقرر کردہ نظام ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کا علم بھی کامل ہے، اور چاند ہے کہ ہم نے اس کے لیے بھی ناپ تول کر منزلیں طے کر رکھا ہے، یہاں تک کہ وہ جب اس دورے سے واپس لوٹتا ہے تو کھجور کے پرانے شاخ کی طرح پتلا ہو جاتا ہے۔ نہ سورج کوئی اختیار ہے کہ وہ چاند کو حاصل کر لے، اور نہ رات دن سے آگے بڑھ سکتی ہے، ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیر رہا ہے، اور ان کے لیے اس بات میں بھی نشانی ہے کہ ہم نے ان کی اولادوں کو بھرے ہوئے کشتیوں میں سوار کیا، اور ہم نے ان کے لیے اس ایسی چیزیں بھی پیدا کی جس پہ وہ سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں
تو ان کو غرق کر دیں، پھر نہ کوئی ان کی فریاد کرے اور نہ انہیں بچایا جائے، مگر ہماری رحمت ہے اور ایک مدت تک مزے اٹھانے کی مہلت۔ اور جب ان سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس عذاب سے ڈرو جو تمہارے سامنے ہے، اور اس عذاب سے بھی جو تمہارے موت کے بعد تمہارے پیچھے آنے والی ہے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور ان کے پاس ان کے پروردگار کی آیتوں میں سے کوئی آیت نہیں آتی مگر وہ اس سے منہ موڑتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس رزق میں سے جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں، کفار ایمان والوں سے کہتے ہیں، کیا ہم ان لوگوں کو کھلائیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ان کو کھلا دیتا؟ تب تو تم اے مسلمانوں کھلی گمراہی میں ہو۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس قیامت کا وعدہ جو تم کر رہے ہو کب واقع ہوگا؟ اگر تم سچے ہو تو بتلاؤ۔ دراصل یہ لوگ انتظار نہیں کر رہے ہیں مگر ایک چنگھاڑ کی جو انہیں آ پکڑے گی، جبکہ وہ عین حجت بازی میں مبتلا ہوں گے، پھر نہ وہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ سکیں گے۔ سورہ یاسین کی تفسیر چل رہی ہے، اور اس صورت کے آغاز میں آپ کو یہ بات بتلائی گئی کہ اس صورت کے اندر بھی اس سے پہلے جو سورہ فاطر گزری، اس صورت کی طرح اس صورت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کا تفصیل سے بیان ہے، اور خاص طور پر اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا بیان انتہائی جامع و معنی انداز میں، انتہائی فصیح و بلیغ انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے اس صورت کو قلب القرآن یعنی قرآن کریم کا دل بھی کہا جاتا ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کو بیان کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ تم اس کے اندر غور کر کے اس نتیجے میں پر پہنچو کہ جو ذات اس پورے نظام کو پیدا کر سکتا ہے، کیا وہ اس کے چلانے میں کسی دوسرے کا محتاج ہوگا؟ جب یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو ذات اتنا عظیم الشان کارخانہ تیار کر سکتا ہے تو وہ اس کے چلانے میں کسی کا محتاج نہیں ہوگا، تو اس سے تمام تر شرک کی تردید ہو جاتی ہے۔ اور جب ہم اس پورے محیر العقول نظام کے اندر غور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو ہمیں اس بات کا بھی علم ہوتا ہے کہ جو ذات اتنے عظیم الشان کارخانے کو تیار کیا ہے وہ اس کے تیار کرنے میں کوئی نہ کوئی مقصد ضرور رکھتا ہوگا، اور وہ مقصد یہی ہے کہ جو اس دنیا اور اس کارخانے کے اندر اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا اس کو انعام سے نوازا جائے گا، اور جو اس کی مرضی کے خلاف زندگی گزارے گا اس کو سزا دی جائے گی، اور اس کے لیے آخرت کے دن کا ہونا ضروری ہے۔ لہذا اسی دنیا کے اندر اللہ کی پھیلی ہوئی قدرت عقیدہ آخرت کو بھی ثابت کرتی ہے، اور جب یہ بات معلوم ہوئی کہ انعام اسے ملے گا جو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، اور سزا اس کو ملے گی جو اللہ کی مرضی کے خلاف زندگی گزارے، تو اللہ کی مرضی کے جاننے کے لیے کسی نہ کسی سلسلہ کا اور کسی نہ کسی سبب کا ہونا ضروری ہے، اور اسی سلسلے کا نام کیا ہے؟ نبوت و رسالت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو بنا کر اپنے انبیاء کرام کے بھیجنے کا سلسلہ جاری فرمایا تاکہ دنیا کے اندر بسنے والے لوگ اللہ کی مرضی اور اللہ کی ناراضگی کے اسباب کو جان سکیں، اور اسی کا نام کیا ہے؟ عقیدہ رسالت، یعنی اسلام کا جو بنیادی عقیدہ ہے عقیدہ توحید، کہ صرف اللہ کی ہی عبادت کی جائے گی، کوئی اس کے ساتھ اس کی عبادت میں اس کے نظام میں شریک نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 2 عقیدہ رسالت، یعنی اللہ نے انبیاء اور رسول کا پورا ایک سلسلہ جاری فرمایا تاکہ لوگ جان سکیں کہ اللہ کیا چاہتا ہے، اور عقیدہ آخرت، یعنی اس کے بعد پھر ایک ایسی دنیا جہاں اس دنیا کے اندر کیے ہوئے عمل اور بدعمل کے اعتبار سے جزا اور سزا کا فیصلہ۔ یہ اسلام کا بنیادی تینوں
عقیدہ ہے، اور یہ تینوں عقائد اسی دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پھیلے ہوئے قدرت کے ذریعے ثابت ہو جاتا ہے۔ یعنی انسانوں کے لیے ان تینوں عقائد کو سمجھنے اور اس پر ایمان لانے کے لیے دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھیلائی ہوئی نشانیاں ہی کیا ہے؟ کافی ہیں۔ لہذا ہم نے دیکھا کہ اس صورت کے اندر ایک پوری تفصیل کے ساتھ ایک قوم کا تذکرہ کیا گیا، جس کے اندر یکی بعد دیگر 3 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا گیا، لیکن قوم مان کر نہیں دی، ان سے حجت بازیاں کی۔ جن لوگوں نے یہ درخواست کی اور یہ خیرخواہی کی کہ ان کو رسول مانو، ان کو قتل کیا، تو آخرکار ان کے اوپر اللہ کا عذاب آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت اور اس کی عادت ہے کہ جب کوئی قوم انکار اور ضد اور ہٹ دھرمی پر قائم رہتی ہے اور ان کے اوپر ہر طرح کی حجت قائم کر دی جاتی ہے، انبیاء کرام کو بھیج کر ان کے سوالات کا جواب دے کر ان کے منہ مانگے معجزات انہیں عطا کر کے، تو پھر اس کے بعد وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ اور دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی کئی قوموں کو اپنے عذاب کا شکار بنایا، آج ان کا کوئی نام لیوا بھی نہیں ہے۔ لہذا آج کی جو آیتیں ہیں اس کے اندر اور ان ماضی کے قوموں کا تذکرہ کر کے بھی موجودہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سبق اور تعلیم دینا چاہتا ہے کہ دیکھو تم ان قوموں کی طرح نہ ہو اور عبرت حاصل کرو اور اللہ کے فرما بردار بن کر اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار لو۔ لہذا آج کی آیتوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قدرت کی نشانیاں اس دنیا کے اندر، اللہ کے وجود کی جو نشانیاں، عقیدہ آخرت اور عقیدہ رسالت کو ثابت کرنے والے جو دلائل اس دنیا کے اندر مخلوقات کی شکل میں موجود ہے، ان کا تذکرہ ہے۔ لہذا سب سے پہلی آیت کے اندر کہا گیا وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، جو لوگ عقیدہ آخرت کا انکار کرتے ہیں کہ دوبارہ زندگی کیسے ہوگی، ہم جب مر جائیں گے، مرنے کے بعد ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو پھر ہمیں دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا، ان کے لیے کہا گیا کہ دیکھو ان کے لیے اس زمین میں ایک نشانی ہے جو مردہ ہو گئی ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ زمین بالکل مردہ ہو جاتی ہے، بنجر ہو جاتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ دوبارہ کبھی اس کے اندر سے کوئی پیداوار ہوگی ہی نہیں، بالکل بنجر ہو جاتی ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ احییناھا واخرجنا منھا حبا فمنہ یأکلون، ہم اس پر پانی برسا کر دوبارہ اس کو زندہ کر دیتے ہیں۔ مردہ زمین کے اندر دوبارہ ہم جان پھونک دیتے ہیں اور پھر ہم اس کے ذریعے سے غلے اگاتے ہیں جس کو تم خوراک بنا کر کھاتے ہو۔ تو اس مردہ زمین کے اندر غور کرو کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مردہ زمین کو دوبارہ زندگی دینے پر قادر ہے، ویسے کیا وہ مردہ انسانوں کو دوبارہ زندگی نہیں دے سکتا ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، ان کے لیے اس زمین کے اندر نشانی موجود ہے جو کیا ہو گئی ہے؟ مردہ اور بنجر ہو گئی ہے، کہ ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس سے ہم نے غلے اگائے جس کو وہ استعمال کرتے ہیں، خوراک بنا کر کھاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَعَنَابٍ، اور دیکھے کہ ہم نے اسی زمین کے اندر سے کھجوروں کے، انگوروں کے اور اس کے علاوہ بہت سی طرح کی میوات اور فروٹس وغیرہ کی کیا کی ہم نے پیداوار کی۔ ہم نے اسی زمین سے کھجور کے درخت اور انگوروں کے درخت کو پیدا کیا، ظاہر کیا۔ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور ہم نے اسی زمین سے پانی کا چشمہ پھوٹ ڈالا۔ اسی زمین سے کیا ہوتا ہے؟ پانی کا چشمہ پھوٹتا ہے، جگہ جگہ سے پانی نکل رہا ہوتا ہے۔ یہ سب کی سب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کے وجود کی نشانی ہے۔ کیوں؟ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، زمین سے پانی نکل رہا ہے، زمین سے پھل اور فروٹس اور سبزیاں اور غلے نکل رہے ہیں۔ کیوں؟ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ اس کے جو پیداوار ہو اس کو تم استعمال کرو، اس کو کیا کرو؟ تم کھاؤ۔ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، حالانکہ ان کے ہاتھوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ جو پیداوار حاصل ہوتی ہے اس میں انسان کا آپ دیکھیں تو کچھ بھی کردار نہیں ہے۔ کیوں؟ انسان کا زیادہ کردار کیا ہے؟ زیادہ کردار یہ ہے کہ انسان اس زمین کو ہموار کرتا ہے اور اس کے اندر بیج جا کر ڈال دیتا ہے۔ اب اس بیج کی پرورش کرنا اور پھر وہ بیج زمین کے پیٹ کو پھاڑ کر اس بیج کا باہر نکلنا ابتدائی شکل میں، پھر اس کا ایک تناور درخت تیار ہونا، پھر اس کے اندر پھل کا پیدا ہونا، پھر اس کے بعد اس کے کھانے اور
استعمال کے لائق بننا۔ اس کے اندر بتائیے آپ انسان کا کوئی کمال ہے؟ انسان زیادہ سے زیادہ کیا کرتا ہے پیداوار میں؟ کسان کیا کرتا ہے؟ زمین کو ہموار کرتا ہے، زمین کو برابر کر کے اس کے اندر بیج ڈال دیتا ہے، اس بیج کی پرورش، اس چھوٹے سے بیج کو ایک پھلدار درخت تک تیار کرنا اور وہاں تک پہنچانا، کیا اس میں انسان کا کوئی اختیار ہے؟ اس پورے پروسیس میں آپ دیکھیے تو انسان کا کہیں کوئی دخل نہیں ہے۔ کیا کوئی انسان اس بات پر قادر ہے اللہ کا چاہے کہ زمین پھٹ کر وہ بیج باہر نہ نکلے تو انسان اس کے اوپر قادر ہے کہ زبردستی زمین سے نکال لے درخت کو؟ بتائیے۔ یا آپ ایک انسان کی پیدائش میں دیکھیے، زیادہ سے زیادہ ایک انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے نطفے کا انتقال کدھر کرتا ہے؟ مادہ کی طرف کرتا ہے، لیکن پیٹ کے اندر پورے ایک انسان کا پروسیس، اس کا تیار ہونا، اس کا بننا، مضغہ، نطفہ اور علقہ کی شکل اختیار کرنا، پھر مکمل ایک انسان کی شکل میں دنیا کے سامنے ظاہر ہونا، پھر اس کے بعد ایک عمر گزارتے گزارتے نوجوانی اور اس کے بعد بڑھاپے کی عمر تک پہنچنا، ہر جسم کے ہر اعضاء کا عمر کے ساتھ بڑھنا اور مضبوط ہوتا چلا جانا، کیا اس کے اندر انسان کا کوئی اختیار ہے؟ انسان کا کوئی کمال ہے؟ آپ دیکھیے، غور کیجئے، کبھی کسی پریگننٹ خاتون کو دیکھ کے اس کے پیٹ کے اندر پورا ایک پروسیس تیار ہو، پورا ایک انسان تیار ہو رہا ہے، کیا اس میں کوئی دخل ہے انسان کا؟ بتائیے کون کر رہا ہے اس کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو اپنی قدرت سے، اپنی علم سے سارا کا سارا یہ پورا نظام تیار کر رہا ہے۔ کہا دیکھو لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِ، اس لیے کہا وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، یعنی انسانوں کا کوئی کردار نہیں ہے ان زمینوں سے پیداوار کے اگانے میں، تیار کرنے میں انسانوں کا کوئی کردار نہیں ہے۔ یہ سارا کا سارا کون ہے اس کے پیچھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کار فرمایا فَلَا يَشْكُرُونَ، کیا اب بھی تم شکر ادا نہیں کرتے ہو؟ قرآن کہہ رہا ہے کیا یہ ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد، ان ساری چیزوں کے اندر غور و فکر کرنے کے بعد بھی تمہارے اندر شکر کا جذبہ پیدا نہیں ہو رہا ہے؟ سن لو، سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ ذات، ہر طرح کے شرک سے پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے بنائے، ہر چیز کے کیا بنائے؟ جوڑے بنائے۔ انسانوں کے اندر تو ان چیزوں کا ہم اور آپ ادراک کرتے ہی ہیں، نر اور مادہ، مرد اور خاتون۔ وَمِمَّا تُنبِتُ الْأَرْض، اور زمین جو چیزیں اگاتی ہیں، جو غلہ اگتا ہے، جو پھل پیداوار ہوتے ہیں، وہ سب کے سب اس کے اندر نر اور مادہ ہے، مذکر اور مؤنث، میل اور فیمیل، ہر چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اللہ نے کہا وَمِنْ أَنفُسِهِمْ، خود انسانوں میں بھی ہم نے کیا کیا ہے؟ نر اور مادہ بنایا ہے۔ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، ان چیزوں میں بھی جن کا انہیں علم نہیں ہے، یعنی جدید سائنس جیسے ترقی کر رہی ہے، وہ اس بات کا اعتراف کر رہی ہے کہ ہر چیز کے اندر نر اور مادہ موجود ہے۔ لائٹ اور بجلی کے اندر نر اور مادہ موجود ہے، کرنٹ کے اندر بھی نر اور مادہ موجود ہے، ہر چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کر رکھا ہے؟ نر اور مادہ کی تفریق کر رکھی ہے۔ کل تک سائنس ان چیزوں کی دریافت نہیں تھی، آج سائنس خود تحقیق کرے کہتی کہ دیکھو فلاں چیز کے اندر بھی، فلاں سبزیوں کے اندر بھی، فلاں فروٹس کے اندر بھی، فلاں جانوروں کے اندر بھی، انسانوں کے اندر، تو انسان خود دیکھ رہا ہے اپنے نظر سے، اور جو دیگر چیزیں ہیں اس کے اندر بھی کیا ہے؟ ہر چیز کے اندر نر اور مادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر رکھا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا ہے؟ قدرت ہے، اس کا نظام ہے۔ کہا سنو وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیْلُ، ان کے لیے رات کے اندر بھی نشانی موجود ہے۔ کس طور پر؟ اس طور پر کہ نسلخ منہ النہار فاذا هم مظلمون، کہ رات سے جب ہم دن کا چھلکا اتار دیتے ہیں تو یہ اندھیرے میں پڑ جاتے ہیں۔ یعنی انسان غور کرے، ابھی کیا تھی کچھ دیر قبل؟ رات تھی، پورا کا پورا اندھیرا چھایا ہوا تھا، ابھی دن ہے، شام ہوتے ہوتے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی رات کے اوپر جو دن کا غلاف چڑھا ہوا ہے اس چھلکے کو اتار دیتا ہے، تو انسان دیکھتے دیکھتے اندھیرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے؟ اندھیرا ہے۔ اصل حقیقت کیا ہے؟ اندھیرا ہے۔ دن کا غلاف اس کے اوپر سورج کی روشنی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ چڑھا دیتا ہے۔ جب یہی سورج غروب ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے اوپر سے کیا کرتا ہے؟ دن کے غلاف کو ہٹا دیتا ہے، تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کیا ہو جاتی ہے؟ رات ہو جاتی ہے، سارے آسمان پر، ساری دنیا پر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اس کے اندر بھی کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے کہ اللہ جس طریقے سے رات سے دن اور دن سے رات کو نکالتا ہے، ویسے وہ مردے سے زندے کو اور زندے سے مردے کو نکالے گا، ویسے ہی وہ مردے کو دوبارہ
زندہ کرے گا، زندے کو موت عطا کرے گا۔ جو اللہ اتنا بڑا کارخانے کے اندر رات اور دن کی تبدیلی کر سکتا ہے، وہ کیا انسان کو موت اور زندگی کا سامنا نہیں کروا سکتا ہے؟ بالکل کروا سکتا ہے۔ ان تمام چیزوں کے اندر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں۔ اور دیکھو والشمس تجری لمستقر لہا، سورج اور چاند کے اندر بھی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالق ہونے کی، اس کے ایک خدا ہونے کی دلیل موجود ہے کہ دیکھو سورج اپنے ٹھکانے کی طرف رواں دواں ہے۔ اللہ نے سورج کا ایک منزل متعین کر دیا ہے، سورج اسی منزل کی طرف چل رہا ہے۔ سورج اپنے ٹھکانے کی طرف جاری ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا ہے، اور وہ رکتا بھی نہیں ہے۔ اپنے وقت پر طلوع ہوتا ہے، اپنے وقت پر غروب ہوتا ہے۔ دن بھر میں اس کو جس اسپیڈ کے ساتھ چلنا ہے چل رہا ہے۔ کیا اس کے پیچھے انسانی طاقت کا کوئی اثر ہے؟ انسانی نظام کا کوئی اثر ہے؟ انسانی ترقی، انسانی ٹیکنالوجی کا کوئی اثر ہے؟ بتائیے، کیا انسان اپنی ٹیکنالوجی کے ذریعے سورج کو ادھر سے ادھر کر رہا ہے؟ نہیں، یہ سب کا سب کیا اللہ کے حکم کے تابع ہے اور اپنے ٹھکانے، اپنے منزل کی طرف رواں دواں کا۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اس ذات کی طرف سے مقرر کردہ اندازہ ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کا علم بھی کامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ناپ تول کر اس کو ایک وقت، اس کو ایک ٹائم اور ایک مقام دے دیا گیا ہے۔ اس مقام میں، اس دائرے میں، اس پورے اپنے سڑک پر وہ چل رہا ہے، اس پورے مدار میں وہ چل رہا ہے، کوئی اس کو ادھر ادھر نہیں کر سکتا ہے۔ والقمر قدرناہ منازل، اسی طریقے سے چاند کو دیکھ لو، ہم نے اس کے لیے ناپ تول کر منزلیں متعین کر رکھا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے چاند کا کیا کر دیا ہے؟ چند منازل، اللہ نے چند منزلوں متعین فرما دیا ہے۔ اسی منزل کے اندر چاند ہر دن پہنچتا رہتا ہے، حتی عاد، یہاں تک کہ جب اس پورے دورے کو کر کے وہ دوبارہ لوٹتا ہے۔ یعنی چاند کے اللہ نے منازل بنا دیے کہ یہاں تمہیں ٹھہرنا ہے، یہاں تمہیں پہنچنا ہے۔ تو پورے ایک مہینے کے اندر چاند جب اپنا پورا دورہ مکمل کر لیتا ہے، اس کے بعد جب کیا ہوتا ہے کہ 1 یا 2 دن آپ کو چاند آسمان کے اوپر دکھے گا ہی نہیں۔ 28 29 تاریخ کو جا کر آپ دیکھیں گے تو آسمان پر چاند کا وجود ہی نہیں ہوتا، یا ایک رات ایسی آئے گی جس کے اندر چاند کا کوئی وجود ہی نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد ان تمام منازل تک پہنچنے کے بعد، جب پورا دورہ مکمل کرنے کے بعد چاند جب دوبارہ لوٹتا ہے، حتی عاد کالرجون القدیم، تو لوٹتا تو ایسا ہوتا ہے گویا کہ جس طریقے سے اتنا جب لوٹنے کے بعد اتنا پتلی، خمدار اور پیلا ہوتا ہے جیسے کھجور کے شاخ کی پرانی ٹہنی۔ کھجور کا درخت آپ جا کر دیکھیں گے تو اس کا جو شاخ ہوتا ہے نا، تو اس میں جو شاخ بالکل پرانا ہو جاتا ہے، اس کو دیکھیں گے آپ کہ ایک تو خمدار ہوگا اور انتہائی پتلا ہوگا اور پیلا پڑ گیا ہوگا۔ اسی طریقے سے چاند ہوتا ہے، 1 تاریخ کا چاند دیکھیے آپ، خمدار ہوگا بالکل، اور بالکل پتلا ہوگا اور بالکل پیلا کلر کا ہوگا۔ یہ پورا دورہ مکمل کرنے کے بعد اللہ نے اس کا ایک پلیٹ فارم بنا رکھا ہے کہ ان پلیٹ فارموں تک تم کو پہنچنا ہے، اور اس کے وہاں تک پہنچنے کے بعد پھر 1-2 دن تمہارا وجود نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پھر جب تم دوبارہ سامنے آؤ گے دنیا کے سامنے، تو بالکل اس طریقے سے ہوگے گویا کہ کھجور کے ٹہنی کا پرانا کیا ہے، کھجور کے شاخ کا پرانا ٹہنی جس طریقے سے ہوتا ہے، ویسے ہی چاند ہم اور آپ دیکھتے ہیں۔ یہ پورا جو نظام چل رہا ہے سورج اور چاند کا، اور سورج اور چاند جو اپنے اپنے مدار میں چل رہا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کار فرمایا۔ کہا سن لو، للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، نہ سورج کو یہ اختیار ہے، یہ طاقت ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ جس وقت چاند افق پر ہوتا ہے رات کے وقت، اس وقت سورج نکل آئے۔ نہ سورج کو یہ اختیار ہے، وَاللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ دن کو یہ اختیار ہے، رات کو یہ اختیار ہے کہ وہ دن کے آگے بڑھ جائے۔ اس وقت دن ہے، ایسا نہیں ہے کہ رات آ جائے اور دن کی پوری روشنی کو ختم کر دے۔ نہ دن کے اوپر، دن کے آگے رات آ سکتی ہے، اور نہ ہی سورج چاند کے وقت دنیا کے سامنے نمودار ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پیچھے پورا ایک نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اسی نظام کے تحت یہ سارا چل رہا ہے۔ سب اپنے وقت پر آئے گا اور اپنے وقت پر جائے گا، کوئی کسی کو ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہے۔ کہا سن لو، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، حقیقت یہ ہے کہ ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیر رہا ہے۔ سب کا ایک مدار ہے، سب کا ایک اپنا دائرہ کار ہے، سب کا ایک اپنا سمجھ لیجیے ایک لائن بنا ہوا ہے، اسی لائن کے اندر ہر ایک چل رہا ہے، کوئی دوسرے کے لائن کے اندر داخل نہیں ہوتا ہے۔ یہ سب کا سب اللہ کے نظام کے تحت یہ سارا کام انجام پا رہا ہے۔
ہاں سنو، وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون، اور ان کے لیے نشانی ہے اس بات میں کہ ہم نے ان کے اولادوں کو بھری ہوئی کشتیوں میں سوار کیا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کشتیاں پیدا کی ہیں جو سمندروں کے پیٹ کو پھاڑتے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر طے کر رہی ہوتی ہیں، اس کے اندر بھی کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی موجود ہے کہ ایک معمولی سا کشتی، ایک معمولی سا جہاز اس بھرے سمندر کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے کیا ہو رہا ہے، منتقل نہیں ہو رہا، اپنے اوپر سامان کا بوجھ، انسانوں کا بوجھ لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جا رہا ہے. اس کے اندر بھی کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی موجود ہے. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، ہم نے ان کے لیے اس جیسی اور بھی ایسی چیزیں پیدا کی جس پہ وہ سوار ہوتے ہیں. جہاز کو دیکھ لیجئے، جانوروں کو دیکھ لیجئے، اونٹ کو دیکھ لیجئے، آج کی دنیا میں طرح طرح کے موٹرس بائکس کو دیکھ لیجئے، طرح طرح کی کارس اور 4 ویلرز گاڑیاں کو دیکھ لیجئے. یہ سب کی سواریاں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنائے. انسان اس کو استعمال کرتا اور فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے. ان سواریوں کو پیدا کرنے والی ذات بھی کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. لہٰذا ان چیزوں کے اندر بھی غور کر کے، انعامات کے اندر بھی غور کر کے اللہ تک انسانوں کو پہنچنا چاہیے. کہا سن لو، وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ. جب یہ دریاؤں کا سفر کرتے ہیں نا کشتیوں میں، تو اگر ہم چاہیں تو ان کو انہی دریاؤں کے اندر غرق کر دیں، ڈبو دیں، ختم کر دیں، اور اس کے بعد ہوگا یہ کہ نہ کوئی ان کی فریاد کر سکے گا، نہ ان کو کوئی بچا سکے گا. یعنی دریاؤں کے سفر میں جو انسان محفوظ اور سالم رہتا ہے ڈوبنے سے، اور حفاظت کے ساتھ، امن و عافیت کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر کر رہا ہوتا ہے، تو یہ صرف اور صرف کس کا کرم ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے. ورنہ اللہ اگر چاہے تو پانی کے اندر کیا کر دے، پوری کی پوری کشتی کو ڈبو دے، کوئی نہیں بچا سکتا ہے اور نہ کوئی اس کی فریاد کر سکتا. ایسا ہوتا بھی ہے، کبھی کبھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. کیا کوئی طاقت ان کو بچا پاتی ہے ڈوبنے سے؟ کوئی نہیں بچا پاتی ہے. کبھی کبھی پلین کا کریش ہونا ہوتا ہے، کیا کوئی طاقت اس کو ہلاک و بازوں سے بچا پاتی ہے؟ یہ جو بچا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں ہواؤں کے اندر اڑ رہے ہیں اور محفوظ ہیں، دریاؤں کا سفر کر رہے ہیں اور محفوظ ہیں، سڑکوں کا سفر کر رہے ہیں اور محفوظ ہے. یہ محفوظ رکھنے والی ذات کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. کہا سن لو الا رحمۃ منا ومتاعا الی حین. حقیقت یہ ہے کہ ہماری رحمت ہے جس سے تم مستفید ہو رہے ہو، اور ہم نے تمہارے لیے ایک وقت تک مزے اڑانے اور فائدہ اٹھانے کی مہلت دے رکھی ہے کہ تم اس دنیا سے ایک وقت تک کیا کرو، اپنی موت تک مزے اڑاؤ، فائدہ اٹھاؤ، لطف اندوز ہو. اسی سے تم فائدہ اٹھا رہے ہو، ورنہ تمہارے بس کی کوئی چیز نہیں ہے. ہم چاہے جب چاہے تم سے ساری نعمتیں چھین سکتے ہیں. لہذا کہا گیا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ڈرو اللہ سے، ڈرو اس عذاب سے جو تمہارے سامنے ہے دنیا کے اندر، یا تمہارے موت کے بعد جو تمہارے پیچھے سے تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آنے والا، ان سے ڈرو، تو ان کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. کہا جاتا ہے لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اللہ کے عذاب سے ڈرو گے تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا، اپنے عذاب سے بچا لے گا. وما تأتیہم من آیۃ من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین. اور جب بھی ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی آیت آتی ہے، کوئی نشانی آتی ہے، تو وہ اس سے منہ موڑنے لگتے ہیں. ان سب نعمتوں، ان سب قدرتوں کے باوجود بھی جب بھی ان کے پاس کوئی نشانی پہنچتی ہے اللہ کے وجود کی، تو کیا کرتے ہیں؟ یہ منہ موڑنے لگتے ہیں، نبی کے اوپر بھیجے ہوئے معجزات کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے تمہیں جو رزق دے رکھا اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو کہتے ہیں یہ کافر ایمان والوں سے، کیا ہم ان لوگوں کو کھلائیں جن کو اللہ اگر چاہے تو خود کھلا سکتا ہے؟ یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بھوکے ہیں، یہ جو محتاج ہیں، تو اللہ کی طرف سے محتاج ہیں. اللہ جیسے ہم کو کھلا ان کو بھی کھلا سکتا ہے، تو اللہ جب خود نہیں ان کو کھلا رہا تو ہم کیوں کھلائیں؟ یہ پاگل پن وہ ان کا ہوتا تھا جو یہ لوگوں کے سامنے پیش کیا کرتے تھے. کہتے تھے ان انتم الا فی ضلال مبین، اے مسلمانوں تم تو کھلی گمراہی میں ہو. تم کہہ رہے ہو کہ ہم خرچ کریں ان کے اوپر، اللہ چاہتا تو خود ان کو کھلا سکتا تھا، اللہ نے کھلایا تو ہم کیوں کریں؟ تم تو ہمیں کھلی گمراہی میں کیا ہو رہے ہو، معلوم ہو رہے ہو. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور یہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ جو تم کرتے ہو کہ ہم اگر نہیں مانیں گے، نافرمانی کریں گے تو ہمارے اوپر عذاب آ جائے گا، یا کہ قیامت آ جائے گی، یہ کب آئے گی بتاؤ؟ ہمیشہ یہ لوگ یہ سوال کیا کرتے، تو قرآن نے ہمیشہ اس کا جواب دیا، کہہ دو کہ قیامت آئے گی، یہ یقینی بات ہے، اور میں صرف تمہیں اس قیامت سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں. وہ کب آئے گی اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہی ہے. لہذا کہا یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں تو بتلاؤ قیامت کب آئے گی. حقیقت یہ قرآن کہہ رہا ہے ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم يخصمون. یہ جو تم سے حجت بازیاں کر رہے ہیں نا، اصل میں یہ انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر بھی اللہ کا کوئی عذاب آ جائے، اور عین اس وقت آ کر ان کو پکڑے جب یہ حجت بازیہ میں لگے ہوئے ہوں.
یعنی اصل بات یہ کہ جو بار بار تم کہہ رہے ہو خرچ کرو، تو کہتے ہیں ہم کیوں خرچ کریں، اللہ ان کو کھلا سکتا تھا. تم کہتے ہو قیامت کہتے کب آئے گی، تم کہتے ہو دیکھو یہ اللہ نے پیدا کیا، کہتا ہے کیسے پیدا کیا. جو تمہارے پیچھے تم سے حجت بازیاں کر رہے ہیں نا، تمہاری باتوں کو مان نہیں رہے ہیں، تمہارے ہاتھوں بھیجے ہوئے معجزات کا انکار جو کر رہے ہیں نا، حقیقت یہ کہ یہ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی چنگھاڑا کوئی آواز آئے اور یہ سب کے سب اللہ کے عذاب میں پکڑے جائیں. لہذا سن لو، جب ایسا ہوگا فلا یستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون، تب ان کی حالت یہ ہوگی کہ نہ یہ وصیت کر سکیں گے پھر، اور نہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر جا سکیں گے. جب اللہ کی پکڑ آئے گی اور اللہ کا عذاب آئے گا تو نہ دوبارہ دنیا میں لوٹنے کا، اپنے گھر والوں کے پاس لوٹنے کا موقع ہوگا، نہ کسی قسم کی وصیت کا موقع ہوگا. یا جب تک یہ اللہ کی پکڑ اور اللہ کا عذاب نہیں آ رہا، تب تک تمہارے لیے مہلت ہے کہ تم توبہ کرو اور اللہ سے قریب ہو جاؤ. یہ نہ آنا، اللہ کا عذاب کا نہ آنا، مہلت دیا جانا، تاخیر ہونا، یہ تمہارے لیے اللہ کی رحمت ہے کہ تمہیں موقع مل رہا ہے. ورنہ جب پکڑ ہو جائے گی، جب اللہ کا عذاب آنکھوں کے سامنے آ جائے گا، پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، پھر کوئی موقع نہیں ملے گا کسی بھی کام کے، کسی بھی نیک عمل کرنے کا. لہذا آج کی اس گھڑی کو کیا جانو، غنیمت جانو، اور اس غنیمت جان کر اپنے آخرت کو سنوارنے کی فکر کے اندر لگ جاؤ. وآخر دعوانا الحمدللہ.